بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف القرآن سورہ بقرہ ہے، سبق نمبر 56 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم آیت نمبر 97 سے 101 تک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کریں گے۔ سب سے پہلے میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ قل آپ کہہ دیجئے، من جو شخص، کانا ہو، عدوا دشمن، لام لیے، جبرائیل جبرائیل کا، فإنّا بے شک، ہو اس جبرائیل نے، نزلہ اتارا ہے، ہو اس قرآن کو، علا پر، قلب دل، کاف آپ کے، باسات اذن حکم، اللہ اللہ کے، مصدقہ اس حال میں کہ تصدیق کرنے والا ہے، لام لیے، ما اس کے، بین درمیان، یدئی ہاتھوں، ہی اس کے، وہ اور، ہدا ہدایت ہے، وہ اور، بشرا خوشخبری ہے، لام لیے، مومنین ایمان والوں کے۔ من جو شخص، کانا ہو، عدوا دشمن، لام لیے، اللہ اللہ کا، وہ اور، ملائکہ فرشتے، ہی اللہ کے، وہ اور، رسول رسول، ہی اللہ کے، وہ اور، جبرائیل جبرائیل کا دشمن ہو اور میکائیل کا دشمن ہو، فات سن لو، انّا بے شک اللہ عدو دشمن ہے، لام لیے کافرین کافروں کا، وہ اور، لام البتہ، قد پکی بات ہے، انزلنا نازل کی، الا طرف، کاف آپ کے، آیات آیات، بینات روشن، وہ اور، ما یکفرو انکار نہیں کرتے، بہا ان آیات کا، الا سوائے، فاسق نافرمان لوگ، اوا کیا، کلما جب کبھی، آہدو ان لوگوں نے وعدہ کیا، عہدن وعدہ کرنا، نابازہ پھینک دیا، ہو اس وعدے کو، فریق جماعت، من سے ہم وہ لوگ، بلکہ اکثرہم ان کے اکثر لوگ، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، وہ اور، لما جب، آیا، ہم ان کے پاس، رسول، من سے، اند جانب، اللہ کی جانب سے، مصدقن تصدیق کرنے والا ہے، لام لیے، ما اس کتاب کے، مع ساتھ، ہم ان کے، نبذا پھینک دیا، فریق جماعت نے، من سے، الذین وہ لوگ، اوتو جن کو دی گئی، الکتاب کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، ورا پیچھے، ظہور پیٹھ، ہم ان کی، کأنّا گویا کہ، ہم وہ لوگ، لا یعلمون نہیں جانتے۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے، بھلا جو شخص دشمن ہو جبرائیل کا، حالانکہ جبرائیل نے تو اس قرآن پاک کو آپ کے دل پر نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے، اور یہ قرآن پاک تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ بھلا جو شخص دشمن ہو اللہ کا، اللہ کے فرشتوں کا، اللہ کے رسولوں کا، جبرائیل کا اور میکائیل کا، تو پھر اللہ بھی دشمن ہے انکار کرنے والوں کا۔ اور البتہ تحقیق ہم نے آپ کی جانب روشن آیات نازل کی ہیں، اور ان آیات کا انکار نہیں کرتے ہیں مگر نافرمان لوگ ہی۔ جب کبھی بھی ان لوگوں نے وعدہ کیا تو پھینک دیا ان میں سے ایک جماعت نے اس وعدے کو، بلکہ اکثر لوگ ان میں سے ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور جب آئے ان کے پاس رسول اللہ کی جانب سے جو تصدیق کرنے والے ہیں اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے، تو ایک جماعت ان لوگوں کی جن کو کتاب دی گئی تھی، انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، گویا کہ وہ نہیں جانتے۔ لفظی ترجمہ ہو چکا ہے، بامحاورہ ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ پہلی جو آیت ہے، قل من کان عدوا لجبریل، اس کا شان نزول اس طریقے سے ہے کہ بعض یہود کو جب یہ والی خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو فرشتہ وحی لاتا ہے وہ جبرائیل ہے، تو پھر یہودیوں نے یہ کہا کہ جبرائیل کے ساتھ تو ہماری دشمنی ہے، ہماری قوم کے اوپر جو سخت واقعات اور سخت احکام جو آئے تھے وہ جبرائیل کے ذریعے ہی آتے رہے ہیں۔ البتہ جو میکائیل ہیں یہ بہت اچھے فرشتے ہیں، بارش ان کے ذریعے سے آتی ہے، اللہ کی رحمت ان کے ذریعے سے آتی ہے۔ اگر آپ کے اوپر وحی لانے والا فرشتہ میکائیل ہوتا تو ہم آپ کی نبوت اور رسالت کو مان لیتے،
لیکن چونکہ آپ کے اوپر وحی لانے والا فرشتہ وہ جبرائیل ہے، اس کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، لہذا ہم آپ کو نہیں مان سکتے ہیں، آپ کی نبوت اور رسالت پر ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ والا اس کا ایک شان نزول اور ایک پس منظر تھا، جس کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ والی آیت اتاری کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو تو ہوتا رہے۔ بھئی جبرائیل کے ساتھ اگر تمہاری کوئی ذاتی دشمنی ہے تو پھر اس سے قرآن مجید کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے سے کون سی چیز منع کر رہی ہے؟ تو ذاتی دشمنی الگ چیز ہے، دیکھنا تو یہ چاہیے نا کہ وہ جو اللہ کی جانب سے پیغام لے کر آ رہا ہے، اس پیغام کے اندر تو اس نے کوئی دو نمبری نہیں کی، تو اس کے اندر تو اس نے بالکل دو نمبری نہیں کی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے خود دوسری سورۃ تکویر کے اندر بھی اسی بات کو ارشاد فرمایا ہے۔ تو جس کی دشمنی ہے وہ ہوتی رہے، اس نے یعنی جبرائیل نے اس قرآن مجید کو تو آپ کے دل کے اوپر نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم سے جبرائیل بالکل امانت اور حفاظت کے ساتھ قرآن مجید کو آپ کے قلب اطہرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر نازل کیا ہے، تو تم اس کو تو مانو، اس کو تم کیوں نہیں مان رہے ہو؟ جو لانے والا ہے وہی، اس کی خصوصیت تم کیوں دیکھ رہی ہو؟ خود قرآن کو دیکھو کہ قرآن کیسا ہے۔ قرآن تو جھوٹا نہیں ہے، حالانکہ قرآن یہ خود بالکل سچی کتاب ہے، یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے۔ ید کہتے ہیں ہاتھوں کو، بین یدی جو ان کے ہاتھوں کے سامنے مطلب ہے تورات، یعنی جو ان کے پاس پہلے سے کتاب تورات موجود ہے، یہ قرآن مجید اس تورات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تو جب قرآن مجید اس کتاب کی تورات کی تصدیق کرنے والی ہے تو پھر تم قرآن مجید کو تو مانو، تم قرآن مجید کو نہیں مانتے۔ اور یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے، لیکن کافروں کے لیے خوشخبری نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ جو لوگ مانیں گے قرآن مجید کو، انہی کے لیے یہ قرآن مجید ایک خوشخبری ہے۔ من کان عدوا للہ و ملائکتہ، یہاں تک تو بات ہوگی قرآن مجید کی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری جبرائیل کے ساتھ دشمنی ہے تو یہ گویا کہ سب کے ساتھ ہی دشمنی ہے۔ تم جبرائیل کو نہیں مانو گے تو جبرائیل جو کتاب لے کر آ رہا ہے تم اس کو نہیں مان رہے، اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں جبرائیل کے ذریعے سے، تو اللہ تعالیٰ کے بھی تم دشمن ہو۔ اللہ کے جو باقی انبیاء اور باقی رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو باقی فرشتے ہیں، تم اس کے بھی دشمن ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اگر میکائیل کو مانو گے تو پھر تو تمہارا میکائیل کے اوپر ایمان یہ موت پر ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ میکائیل کیا، کسی ایک فرشتے کا انکار بھی سارے ہی فرشتوں کے انکار کرنے کے برابر ہے، کیونکہ جب تم نے کسی ایک فرشتے کا انکار کر دیا تو تم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے میں سارے برابر ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ جو شخص اللہ کا دشمن ہو، اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہو، اللہ کے رسولوں کا دشمن ہو، جبرائیل کا دشمن ہو، میکائیل کا دشمن ہو، تو وہ صرف خالی خالی یہ کہتا رہے کہ میں تو میکائیل تو ہمارے دوست ہیں، جبرائیل ہمارے دشمن ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں سب کا دشمن ہے۔ تم کسی ایک فرشتے کا انکار نہیں کر سکتے ہو، کسی ایک نبی، کسی ایک رسول کا انکار نہیں کر سکتے ہو، تم اللہ کا انکار نہیں کر سکتے ہو۔ اگر تم کسی ایک کا بھی انکار کرو گے تو سب کا انکار کرنا ہی لازم ہوگا، کیونکہ دیکھیں جو ایمان ہے، یہ اسلام ہے، اس میں تمام تر کو ماننا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر آپ کسی ایک ایمانی عقیدے کو نہیں تسلیم کریں گے تو آپ مسلمان نہیں ہوں گے، اگرچہ آپ کے تمام باقی عقیدوں کے اوپر ایمان ہی کیوں نہ ہو۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اس کا پس منظر اس طریقے سے ہے کہ یہود نے اعتراض یہ کیا تھا کہ آپ کے اوپر کوئی واضح دلیل نہیں آئی جس کو دیکھ کے ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم ایک دلیل کی بات کرتے ہو، ہم نے تو کئی واضح دلائل عطا کیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو آپ کی نبوت اور رسالت پر، آپ کی حق اور صداقت کے اوپر واضح طور پر رہنمائی کرتے ہیں، واضح طور پر خبر دیتے ہیں۔ تم خود ہی بغض کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے تسلیم نہیں کرتے ہو۔ یہ والی بات نہیں ہے کہ کوئی ایک دلیل بھی نازل نہیں ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کے اوپر واضح دلیلیں نازل کی ہیں، اور ان دلیلوں کا جو انکار ہے وہ صرف نافرمان لوگ کرتے ہیں، اور تم نافرمانی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے انکار کرتے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں کوئی دلیل نظر نہیں آ رہی۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، بعض یہودیوں کو وہ وعدہ یاد دلایا گیا کہ جو تورات میں ان سے لیا گیا تھا کہ نبی آخر الزماں آئیں گے اور تم اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے، تو یہ ایک وعدہ تھا، ان سے لیا گیا تھا تورات کے اندر۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے اس وعدے سے ہی سرے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جی ہم سے تو کوئی ایسا وعدہ نہیں لیا گیا۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک وعدے کی بات نہیں ہے، تمہاری تو حالت ہی یہی ہے کہ جو وعدے جن کو تم تسلیم کرتے تھے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ایک حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ وعدہ ہم سے لیا جا رہا ہے، تم میں سے کوئی نہ کوئی جماعت ایسی ضرور ہوتی تھی جو ان وعدوں کو توڑ دیا کرتی تھی، ان وعدوں کو پس پشت ڈال دیا کرتی تھی، بلکہ تم میں سے جو اکثر لوگ تھے وہ تو وعدے کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتے تھے۔ تو جب یقین ہی نہیں رکھتے تھے تو پھر اس کے اوپر عمل درآمد یہ کیسے کریں گے؟ تو لہذا اگر یہ نبی آخر الزمان کے اوپر ایمان لانے والا وعدہ اگر یہ بھول چکے ہیں، اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، تو یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ، بھلا جب کبھی بھی ان سے کوئی نہ کوئی وعدہ لیا گیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے تورات کے اندر یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک جماعت نے اس کو پھینک دیا، اس کو اوپر عمل نہیں کیا، اس کو تسلیم نہیں کیا۔ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بلکہ ان کی اکثریت ایسی ہے جو ایمان نہیں لاتی، یعنی ان وعدوں کو تسلیم کرنے سے ہی منکر تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کیسے ایمان لے کر آئیں گے؟ بالکل نہیں رہیں گے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں پر بتایا تھا کہ تورات کے اندر ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے تو تم نبی آخر الزمان کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے، تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا یہ خود تورات کے اوپر عمل کرنا ہے۔
جس کو یہ خود بھی کتاب اللہ جانتے ہیں، کتاب اللہ مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اہل کتاب کی ایک جماعت ایسی تھی جنہوں نے اس کتاب اللہ یعنی تورات کو ہی پس پشت ڈال دیا، کیونکہ اس تورات کے اندر تو یہ ذکر ہے نا کہ نبی آخر الزمان کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، اور نبی آخر الزمان بھی وہ ہیں جو اس کتاب کی تصدیق کریں گے تورات کی، جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ تو جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے ہیں، تو گویا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب تورات کو ہی پس پشت ڈال دیا۔ انہوں نے یہ والی چیز ظاہر کی کہ ان کو گویا کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ کو پتہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے تو پھر تم اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے نا، اس کے احکام کے اوپر تم عمل درآمد کرو گے۔ لیکن جب تم اس کے احکام کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہو تو گویا کہ تم اس کو نظر انداز کر رہے ہو، اس کو پس پشت ڈال رہے ہو۔ تو یہ فرمایا ولما جاءہم، اور جب آئے ان کے پاس رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرنے والے ہیں اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے یعنی تورات کی، تو ہوا کیا؟ پھینک دیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ تورات۔ کس کو پھینک دیا؟ کتاب اللہ ہی، اللہ کی کتاب تورات کو پھینک دیا، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے۔ تو گویا کہ یہ ایک استعارہ ہے، جب کسی چیز کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا ہے اور اس کی توہین کی جاتی ہے، بے ادبی کی جاتی ہے، تو گویا کہ وہ چیز بندہ پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتا ہے۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یا پھر یہ کہ ان کو اس کتاب تورات کے اندر جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا مضمون ہے، ان کو اس مضمون کا ہی نہیں پتہ ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت ان کی شناعت اور ان کے برا ہونے کو اس آیت کے اندر اس طریقے سے ذکر فرما رہے ہیں۔